دفتر میں میرا بھی نام رہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے لیکن آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے ساتھ بولو ہو جاؤ. کون بول رہا ہے؟ بولو بھائی. اللہ بول رہا ہے ہو جاؤ تو ہم نے ہو گئے. اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ ہو گئے. اب جو جس رنگ میں رنگتا ہے وہ رنگ اسے چڑھ جاتا ہے. ہمارے یوسف بڑے پینٹ شرٹ رنگتے ہیں نہیں. جیسا رنگ آپ دیں گے ویسا رنگ چڑھے گا. تو دیکھیے سب سے پہلے ہمارے پیر صاحب کا نام شاید کہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو, یا ایک دو آدمی کو معلوم ہوگا. ہمارے پیر صاحب کا نام ان کی ماں نے محمد رکھا. محمد. اب ہمارے پیر صاحب کو محمد خوشحال شاہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ خوشحالی میاں. کیا بولتے ہیں؟ خوشحال میاں. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پیر صاحب. تو ایک مرتبہ دادا حضور خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ, ہمارے دادا کا مزار بریلی کے بازو میں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ. اعلیٰ حضرت کی بھی شان کم نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی شان والے ہیں. چمک تجھ سے باتیں ہیں پانے والے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا؟ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت. کس سے کہا؟ خدا سے کہا. اب اللہ نے ایسا چمکایا ساری دنیا میں چمک رہے ہیں. چند فسادی ایسے ہیں, ان کو میں فسادی کہتا ہوں. یہ دوسرے سلسلے والے اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں بھائی. استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں. خوشحالیاں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. یہ فسادی ہیں, یہ پھوٹ ڈالتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے سب کی تعظیم سکھائی ہے. یہ ان میں ہوں گا کسی اور میں بھید بھاؤ, لیکن ہمارے سلسلے میں نہیں ہے. ممبئی میں شاید ایک محفل ہوئی. دادا حضور تھے خواجہ حسن شاہ, میرے پیر کے پیر. اب ذکر وغیرہ کے بعد اعلان ہوا کہ جس کو مرید ہونا ہے وہ مرید ہو جائے. جس کو مرید ہونا ہے وہ مرید ہو جائیں. تو جس کو بھی ہونا تھا وہ آ گئے. ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے, ان کے دوست تھے. کیا تھے؟ دوست سے کہا کہ تم بھی ہو جاؤ. دادا حضور یہاں بیٹھے تھے, وہ شخص وہاں بیٹھا تھا. تو دوست نے کہا کہ تم بھی مرید ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں حضور مفتی اعظم علیہ کا مرید ہوں. میں کس کا؟ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا مرید ہوں. جیسے ہی دادا حضور نے سنا, اٹھا کر اسے اپنی گادی میں بٹھا لی. پہلے کے بزرگوں میں وہ محبت تھی. اب یہ چند گنے چنے جو ہے پھوٹ ڈال رہے ہیں, آپس میں لڑا رہے ہیں. سمجھ نہیں.
बाजू जो है दादी पे बिठा लिए हुजूर मुत्तहम का नाम सुनकर, सुभान अल्लाह। अगर हमें इस टॉपिक पर गया तो जो है बहुत वक्त लग जाएगा। कहने का मकसद ये है हमारे बुजुर्गों ने सबको संभाला है, सबसे मोहब्बत की, सबको सीने से सीने लगाया, समझे, सीना बसीना लगाया है। बहरहाल कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त इस तरह का जो है फसाद ना फैलाए कि वो सिलसिला वाला है तो वो आला हक नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, गलत है, बकवास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझे नहीं, पहले के बुजुर्गों में आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद था। अच्छा, सबसे फाइनल बात एक बहुत मजे की बात होता हूँ, सुभान अल्लाह। हज़रत नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। वो हमारे परदादा दादा लखड़ दादा है, हमारे पीर का हमारे पीर ख्वाजा खुशहाल मियां, उनके पीर ख्वाजा हसन शाह, उनके पीर इनायत हसन शाह, उनके पीर नबी रज़ा शाह। नबी रज़ा शाह आला हज़रत सगे खालाजाद भाई, हमारे जो लकड़ दादा हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दोनों सगे खालाजाद भाई। आला हज़रत नबी शाह क्या कहते थे, नबी शाह आला हज़रत क्या कहते थे। अब सिलसिले की तारीख उठाए तो तमाम रज़वी उलमा इकराम में सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, क्योंकि एक आलिम एक हाफिज जो है एक जो है जिम्मेदार तौर पर बोलना पड़ता है। जी समझिए। अरे वे सब अब वो हमारे हैं, हम उनके हैं। समझे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आला हज़रत को मालूम नहीं था क्या ये महफिल समा सुनने वाले बनकर नबी रज़ा शाह हमारे यहाँ तो सुबह शाम महफिल समा होता है। आला हज़रत को मालूम नहीं था कि नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह महफिल समा सुनने वाले हैं, तो आला हज़रत क्योंकि आला हज़रत अलैहि रहमा जो है नबी रज़ा शाह के क्यों जाते थे। तो वो जमाने में नहीं था ये मामला, आपस में सब मिले जुले हुए थे, सुभान अल्लाह, सब मिले जुले हुए थे। तो चंद शरपसंद जो है अलग करना चाहते हैं कि वो इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, ये सब बेकार बकवास है। बहरहाल आला हज़रत की शान बहुत बुलंद वाला है, हमारे ख्वाजा हसन की शान बहुत बुलंद वाला है। हम हर एक वली को तस्लीम करते हैं। तो बात ये चल रही थी कि हमारे पीर मुर्शिद की शान जो है बहुत बुलंद वाला है, उसका पीर उसे प्यारा है। अपना मोहब्बत करना चाहिए अपने पीर से, समझे। मेरे पीर कम जैसा कोई नहीं, ऐसे ही मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन मिलकर रहना चाहिए, मेरा मतलब। और हमारे पीर मुर्शिद की शान ये है, फूल में फूल खिलना कमाल की बात नहीं, फूल में फूल खिलना, कांटों में फूल का खिलना कमाल की बात है। हमारे पीर मुर्शिद का खानका देवबंद से करीब है। कहाँ से? देवबंद के करीब है, और देवबंद की फरागत हमारे पीर साहब की। जबरदस्त तालीम दीन हमारे सरकार पीर मुर्शिद, सुभान अल्लाह, समझे। वहां से पढ़कर वहां के देवबंदी उलमा को मेरी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कम से कम 50 देवबंद के आलिमों को सुन्नी बना दिया। इसमें कई आलिमा के नाम गिना सकते, मौलाना अयूब अली खान साहब रज़वी, पांडापुर मदरसा फैजान रसूल ऐसा मदरसा है, अभी वो हाल में इंतकाल हुए, समय नहीं। वो खुद आप बोले कि मैं देवबंद में पढ़ता था, सरकार के पास आया, चंद दिन खिदमत में रहा, मेरा दिल बदल गया, मेरे खल्क को रोशन कर दिया, मुझे सुन्नी बना दिया। ये हमारे सरकार की शान है। सुन्निया में बोलना कमाल नहीं है, देवबंदियों को जो है सुन्नी बनाना कमाल की बात है।
ایران میں کیا مولانا ایران کے 2 خرہ لوگ، میں اس میں گیا تھا عرس شریف میں دادا حضرت کی، تو سرکار کیا خرہ دیوبند کے فارغ، کہاں کے وہ ایران کے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران آئے ہے نا، دیوبند آئے تھے ایران سے. تو پھر سرکار کا بار بار ذکر ہوتا تھا، چرچا ہوتا تھا، تو چلو یہاں ایک مرتبہ یہاں ہو کر آئیں گے. تو دیوبند سے جو ہے ان کی فراغت ہونے کے بعد سرکار کے ہماری خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس میں جو ہے مطلب یہ چند دن رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ. تو سرکار ارے ہمارے یہاں ایسا ہے بھائی، آج غلط فہمی، آج لوگ جو ہے اگر دیوبندی آ گیا تو دیوبندی ارے بھگانا نہیں رہے، اسے بنا لے اپنا. عمر فاروق اعظم تلوار لے کر آئے تھے، سبحان اللہ، بنا لیا اپنا. یہ کمال کر رہے تھے تو دیوبندی کر کو بھگانے رہا تو کیا فائدہ؟ کیا بھائی کیا میرے بھائی دیوبندی بھی نہیں، دیوبندی ارے نادان، دیوبندی کو سینے سے لگا، اس کے دل کو مدینہ بنا، اس کے ذنب کو دور کر، وہ کمال کی بات ہے. تو بہرحال میں خود وہاں تھا، میری چشم دید. تو 3 دن کے لیے ہم جو ہے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں. وہ دیوبندی لوگ کہنے لگے زبردست قرآن ہے، اللہ اکبر. اس زمانے میں جو ہے ان کا مقابل انڈیا میں شاید کوئی نہیں ہو، اتنا زبردست قرآن پڑھنے والا. تو سرکار نے فرمایا ارے 3 دن تو کیا خانقاہ ہی تمہارا ہے، ہمارے یہاں سے کسی کو تو بھیجا نہیں جاتا، ہم تو سینے سے لگاتے ہیں، آؤ کھاؤ پیو رہو. تو جو ہے 3 دن کے بعد ان کو شوق ہوا حضور اور 4 دن رہیں گے ہم. آپ دے رہے ہیں سبحان اللہ، رحمت لٹا رہے ہیں سرکار. پھر بعد میں کہنے لگے حضور ہم 15 دن رہے. پھر ہوتے ہوتے 3 مہینے رہے. پہلے جب آئے تو 8 دن سرکار سے ایسے ہاتھ ملا دیتے، ہاتھ ملا بنا ایسے، کیونکہ دیوبند کی فراغت تھی نا، وہاں تو ادب وغیرہ تو نہیں ہے، ایسے ہاتھ ملا دیتے. جب 15 دن گزرے تو ہاتھ چھوڑنے لگے. سبحان اللہ. حضرت تشریف لائیے، حضرت سبحان اللہ. نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، ہمارے مؤذن صاحب، ہمارے نام مشاہد صاحب، سبحان اللہ. نہیں تھے اس لیے تھوڑا سا دھرا لیتا. تو ہماری جو خانقاہ ہے دیوبند کے بازو میں، کیا ہے دیوبند کے بازو میں ہے، اور فراغت بھی ہمارے پیر و مرشد کی دیوبند سے ہی ہے، وہیں کے عالم دین ہے. تو ابھی بہت سارا تذکرہ ہو رہا تھا، بس حضرت جو ہے نظر ثانی کر لے 2-3 منٹ کے لیے. تو یہی کہہ رہا تھا پھول میں پھول کھلنا کمال کی بات نہیں ہے، کانٹوں میں پھول کا کھلنا کمال کی بات ہے. تو ہمارے پیر و مرشد کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ دیوبند کے فراغت عالم دین، ہماری خانقاہ بڑی مشہور ہے، سبحان اللہ، پورے ایشیا کو سب سے بڑی خانقاہ ہے. لیکن وہ دیوبند کے بازو ہے، سب دیوبند کے حضرات بھی جو ہے ہمارے سرکار سے ملنے آتے تھے اکثر و بیشتر. جو آتا پھنستا جاتا، جو بھی آتا پھنستا، جو بھی آتا سنی ہوتا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں مولانا ایوب علی خان رضوی مشہور ہیں، وہ بھی دیوبند کے فراغت ہے، سمجھے نہیں؟ تو بیٹھ جا دیوبند کی فراغت ہے. وہ بھی فیض رسول پٹا پورا میں جو ہے مدرسہ فیض رسول چلاتے ہیں، وہ انتقال ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے پیر بھائی ہیں، سمجھے نہیں؟ تو علامہ ارشد القاری صاحب کے بڑے بھائی آصف پیا مولانا زبردست تاجدار بریلی ہیں. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار ہیں حضرت علامہ آصف پیا صاحب، وہ بھی میرے پیر بھائی ہیں. بہرحال علامہ ارشد القاری صاحب کے بڑے بھائی
علامہ اشرف قادری صاحب سے بھی ہمارے سردار سے جو ہے کافی نسبت رہی، سمجھے نہیں. اور یہ بھی کہا تھا ہمارے ابھی تو بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد کون ہیں؟ خواجہ خوشحال میاں. ان کے پیر کا نام کیا؟ خواجہ حسن شاہ. ان کے پیر کا نام کیا؟ عنایت حسن شاہ. ان کے پیر کا نام کیا؟ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو چاٹ گام بنگلہ دیش میں مزار لکھنؤ میں مزار شریف ہے نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ ہمارے لکڑ دادا جو ہیں اعلیٰ حضرت کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں. سمجھے؟ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ایران سے دیوبند میں آئے تھے پڑھنے کے لیے. بہت زبردست ماشاء اللہ حافظ اور قاری اور ایسے خرد کے پڑھنے والے اس زمانے میں بات کر رہا ہوں، شاید 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر دیوبند سے فراغت حاصل کر کے حضرت کی ہمارے پیر صاحب کی خدمت میں آئے. جو ہے حضرت سے کہا حضور ہم جو ہے آپ کے ساتھ 3-4 دن رہنا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت نے کہا ارے بھائی ہر شخص کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے. آپ لوگ تو 3 دن رہے تو حضرت کے ہمارے مزاج، اخلاق، کردار، عمل، تقویٰ، پرہیزگاری دیکھتے دیکھتے دل میں نقش چھا رہا تھا، عشق رسول آ رہا تھا. یہاں تک کہ پہلے تو اس لیے یہ خاصے ملا کرتے تھے، 8 دن بعد جو ہے جب گزرے تو حضرت کے ہاتھ چھوڑنے لگے. پھر حضرت سے کہا کہ ہم تو 3 دن کے لیے آئے تھے، ہمارا دل نہیں بھر رہا، ہم چاہتے ہیں کہ 1 مہینہ رہے. حضرت نے فرمایا زندگی بھر رہ جاؤ خانقاہ میں. یہاں تک کہ 3 مہینے رہے. جب واپس چلنے لگے تو سرکار کی دستبوسی کے بعد قدم بوسی بھی شروع ہو گئی اور حضرت سے مرید بھی ہو گئے. اور پھر ایران جب گئے تو ہمارے پیر و مرشد کو ایران بلائے اور وہاں پر کئی 100 لوگوں کو مرید کرائے. سمجھے نہیں؟ یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے ہوتا رہے گا. اب ہم مختصر جو ہے اب بس 15 منٹ میں جو ہے سارے مسئلہ آ جائے. درود پاک پڑھی اللہم صلی